السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 31 سورہ سبا سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم إلى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ And those who disbelieve say, we will never believe in this Quran nor in that which was before it, but if only you could see when the wrongdoers will be made to stand before their Rabb, repulsing words of blame to each other. Those who are held as weak will say to the overbearing, had you not been there, we would have been believers. تو یہ قرآن اوبیسلی یہ جو ایک یہاں پہ منظر ہمیں بتا رہی ہے، یہ تو منظر ہے قیامت کے دن کا کہ جو کہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کیا اس قرآن کے اوپر، یہ ان کو یہ کیسا ان کو واٹ وڈ دیئر فیلنگز بھی، وہ کیا ان کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ تو آج تو جو لوگ زندہ ہیں، جیسے ہم زندہ ہیں، لوگوں کے لیے اور کفار کے لیے انکار کرنا بڑا آسان ہے، مگر اس دن جو لوگ انکار کریں گے جب اپنے وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالنا شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے یہ ہوا۔ اچھا، قرآن یہاں پہ انٹرسٹنگلی ایک ورڈ یوز کرتا ہے استکبر، یعنی کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، کہ ایروگنٹ لوگ ہیں، جو کہ غرور والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ جو قرآن غرور والے لوگ ہوتے ہیں؟ کہ کئی دفعہ ہمارا جو تکبر کا جو ایک ڈیفینیشن ہے، جس طرح سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ مختلف ہے فرام واٹ قرآن ایکچولی ہے۔ قرآن کا جو ہے کہ جو لوگ جو تکبر کرتے ہیں، کہ جو کہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اس میں تکبر کرتے ہیں، کہ ان کا تمام جو پرائیڈ ہے، تمام غرور، تمام ایروگنس جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، کہ جانتے بوجھتے بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے جو جتنے بھی بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو کہ اصلی جس کو کہتے ہیں نا متکبر ہیں۔ تو تکبر جو ہے وہ کئی دفعہ ہمارے جو لوگوں کے ڈرائنگ روم مینرز ہوتے ہیں نا، یا ہمارا جو ہم کہتے ہیں نا ایٹیکیٹس ہیں یا ادب ہے، اس سے نہیں پتہ چلتا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ ویسے تو بڑے جس کو کہتے ہیں کہ جینٹل لگتے ہوں، بڑے نرم لگتے ہوں، مگر اور وہ دنیا میں بھی بڑے ایسے کام کرتے ہوں گے کہ جو کہ بڑے ہیومیٹیرین کازز ہیں، فلاحی جس کو کہتے ہیں نا کازز، مگر ان کا تمام تکبر جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جو تکبر ہے نا، سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب نہ ماننا، اپنا خالق نہ ماننا۔ پھر دوسری یہاں پہ ایک جو چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی کوالٹی ہوگی کہ وہ لوگ کمزور تھے۔ تو یہ کون کمزور لوگ تھے؟ who were these weak people؟ اگین قرآن کا یہ کمزور بتانے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ فزیکلی یا مٹیریلی یا مال و دولت میں کم تھے یا غریب تھے، یہ بات نہیں، مگر یہ کمزور کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت جو ہے نا ان لوگوں کی، اس محبت نے ان کو کمزور بنا دیا۔ یعنی کہ ان کی جو محبت تھی، یہ محبت نے ان لوگوں کو مجبور کیا اینڈ وہ اس قدر یعنی کہ ڈپینڈنٹ تھے اپنی محبت کے، کہ اس محبت نے ان کے اندر ایک کمزوری کر دی۔ کمزوری کس چیز میں؟ کمزوری ان کے عمل کے اندر ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں نا ویک آف ول پاور، کہ ان کا ایمان بھی کمزور ہو گیا، ان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی کمزور ہو گیا، اور ان کا جو ہے نا اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنا وہ بھی کمزور ہو گیا۔ تو پیپل فالو، دیکھیے ہم دنیا میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جس کو کہ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو ہمیشہ اس کی پیروی کرتے ہیں، کانشیسلی ہو یا انکانشیسلی ہو۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ Those who were overbearing will say to those who were deemed weak, did we stop you from guidance after it came to you? Rather yourself were guilty۔ تو جو وہاں کے لوگ ہوں گے، جو رہنما ہوں گے، جو لیڈرز ہوں گے، یعنی کہ جہاں پہ یہاں مجمع ہوگا، جہاں پہ وہ جمع ہوں گے، وہ اپنے ان لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی مجرم تو تم خود ہو، یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا، مگر تم خود ہی جو ہو، تم خود مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذا تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔
And those who were deemed weak will say to those overbearing, but it was your intriguing day and night when you were directing us to disbelieve in Allah and to set up rivals to Him. And all of them will conceal regret when they will see the punishment. And we will place shackles around the necks of those who disbelieved. They will not be recompensed except for what they used to do. تو ہوتا ہے کئی دفعہ جو ہوتا ہے کہ نا لوگ جو ہیں وہ ایک دھوکہ کی وجہ سے یا ٹیمپٹیشن کی وجہ سے دے پٹ آن اے رانگ پاتھ، وہ غلط راستے کے اوپر چلنے لگتے ہیں، مگر اس غلط راستے پہ چلنے کا وبال جو ہے، اس کی جو سزا ہے وہ پھر بھی ان کو ملے گی، بیکاز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صلاحیت دی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت یہ دی ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم اینالائز کر سکتے ہیں، ہم جان کے ہم اگر آنیسٹلی سوچیں اور اینالائز کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر تو ہم اپنی عقل بڑی استعمال کرتے ہیں، دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہم چھوٹی سی بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم کتنی ریسرچ کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کی کیا بات ہے کہ ہم جب دودھ اور ڈبل روٹی بھی خرید رہے ہوتے ہیں نا، پھر بھی پیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں موڑا تو نہیں ہے، کہیں سے کٹا ہوا تو نہیں ہے، یہ ڈبل روٹی تازہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ہمیں تحقیق جو ہے یہ دین کے اندر بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ وی نیڈ ٹو اسپینڈ سم ٹائم ٹو لرن دس دین، اور تاکہ یہ کہ ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ We did not send a warner to a township, but those who lived a luxurious life in it said, we rejected what you have been sent with. تو یہاں پہ خطاب جو کیا جا رہا ہے، اوبیسلی خطاب ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بڑی فراوانی دی، بڑا جو کہتے ہیں نا جن کو دولت مند بنایا، جن کے یہاں پلینٹیفل تھا، ہر چیز کی بڑی فراوانی تھی۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر لوگوں کو بہت کامیابی دیتا ہے نا، تو اس سے لوگوں کے اندر ایک ایروگنس، ایک تکبر ضرور آ جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے یہ جو ہے نا کہ جو امیر ہونا اور کامیاب ہونا، یہ ان کا یہ ایک سٹائل ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک کبھی کبھی جو ہے اگر وہ کانشیس نہ ہو تو ان کے اندر ایک تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا اتنی زیادہ ان کی نافرمانی اور اللہ سے تکبر جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو مشرک جو تھے مکہ کے اندر وہ تو اوپنلی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ناخوش ہے، اگر ہم جو کام کرتے ہیں اس سے ناخوش ہے، تو وہ ہمیں پھر کیوں اتنی نعمتیں بھیجتا ہے؟ دیکھو تو ہمارے اوپر کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئی ہوئی ہیں، اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ یہی ایک غلط فہمی ہے جو یہاں پہ ریموو کی جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس دنیا کے اندر بہت کچھ دے رہا ہے، مال و دولت اور سکسیس، تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ اس سے خوش ہو، دیٹس ناٹ ریئلی دا ڈیفینیشن۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ۔ And they said, we are superior in riches and children and we are not going to be punished. We are not going to be punished. تو یہ ان کا معیار تھا کامیابی کے اندر۔ کامیابی کا ان کا معیار یہ تھا کہ ہمیں تو بڑا مال و دولت دی، اللہ تعالیٰ نے بڑی اولاد دی ہے، بڑا خاندان دی ہے، تو یہ اگر دنیا میں اللہ نے دیا ہے تو آخرت کے اندر بھی اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ Say, in fact, my Rabb extends provision to whom he wills and restricts, but most people do not know. تو یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ کوئی اس کا یہ معیار نہیں ہے کہ اللہ کا جو ہے اس سے خوش ہے یا ناخوش ہے۔ دس از ناٹ اے ریفلیکشن آف پلیجر اور ڈس پلیجر آف اللہ۔ اللہ امتحان لیتا ہے لوگوں کا، کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لیتا ہے ان کو بہت کچھ دے کے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لیتا ہے ان سے سب کچھ لے کے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ Your riches or your children are not the things that bring you near to us in ranks, except one who believes and acts righteously. Therefore such people will have double reward for what they did, and they will be in peace and in upper chambers۔ تو یہ مال اور اولاد اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی اور خاندان دیے میں، اگر تو یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے لوگوں کو اور ان کے پاس ہدایت بھی ہے تو یہ تو بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اٹ بیکمز اے سورس آف گریٹ ریوارڈ۔ مگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی ہے مگر اس دولت کے ساتھ اس کو ہدایت نہیں دی، اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، تو پھر یہ دولت اور یہ اولاد جو ہے دے ول obviously یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی کلیمٹی ہے لوگوں کے لیے، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب اور مشکل بن جائے گی آخرت کے دن کے اندر۔
تو دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز ہمیں سمجھنا اور اس کے اوپر ہمیں غور کرنا کہ ہم جو ہے نا وی کی ناٹ افورڈ، ہم اپنی امید جو ہے نا اپنے بچوں کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر، اپنی مال و دولت کے اوپر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ان کے جو ہمارے اولاد ہیں ان کے جو اعمال ہیں وہ ہمیں بچا نہیں سکتے آخرت کے دن کے اوپر، نہ ہمارے بچوں کے، نہ ہمارے خاندان والوں کی. سب سے زیادہ وائٹل، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کم از کم اتنا ضرور کریں، اتنا ہمارے اعمال ہوں کہ ہم مستحق ہو جائیں جنت کے. دیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ، کہ جو فرائض ہیں نا اس کے اندر ہم کوئی، جس کو کہتے ہیں، چوک نہ کریں، اس میں بالکل کوئی کمی نہ ہو. اگر ہماری اولاد اور ہمارے خاندان والے جو ہیں وہ بہت نیک ہیں تو یہ تو پھر دس از اے چیری آن دا کیک. ٹھیک ہے، اٹ ول ہیلپ اس. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہماری پوزیشن جو ہے، یہ ہمارا درجہ جو جنت کے اندر ہے وہ زیادہ ایلیویٹ ہو جائے گا. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. As for those who strive against our signs, trying to frustrate, they shall be brought to the punishment. تو انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ کے قرآن کا، یہ بہت سارے طریقوں کے اندر سے ہو سکتا ہے. ایک تو آبویس ایک طریقہ تو یہی ہے نا کہ ہم لوگ کہیں کہ بھئی ہم یہ اللہ کی ہم نے آیات پڑھی مگر ہم اس پہ ایمان نہیں لے کے آتے. یہ تو ایک ڈائریکٹ ہو گیا. مگر بہت سارے سٹل طریقے بھی ہوتے ہیں کہ جس کی بیسس کے اوپر لوگ انکار کرتے ہیں، کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کے اندر یہ آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کے اندر، مگر پھر بھی اس کے اوپر جو ہے نا اس کی فرما برداری نہ کرنا. اور یا یہ سمجھنا کہ قرآن جو ہے یہ تو ٹھیک ہے پرانے لوگوں کی کچھ کہانیاں ہیں اس کے اندر، دیز آر دا ٹیلز دیٹ آر دیئر ان دس اینڈ دے آر ناٹ امپورٹنٹ. یعنی کہ آج کے زمانے کے اندر، ماڈرن انسان کے اندر، یہ جو انلائٹنڈ لوگ اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں، ہمارے لیے یہ اپلیکیبل نہیں ہے. یا یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی لوگ شک کرتے ہیں، یا وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا، قرآن کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے نا دیز آر دا ویز کہ یہ جو لوگ جو ہیں اس آیات کا، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین. Say, surely my Rabb extends provision for whomsoever he wills of his servant and restricts it for whom he wills, and whatever things you spend he replaces it, and he is the best of the sustainers. تو دیکھیے یہ جو ایک بہت بڑا ایک انسان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے نا، اس کو ایڈریس کیا گیا. وہ کیا خوف ہوتا ہے؟ یہ خوف ہم سب کے اندر ہے. ہمارا یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہماری مال اور دولت جو ہے نا اس میں کمی ہو جائے گی. اور یہ انسان کے اندر ایک ہیومن ٹینڈنسی، انسان کے اندر ایک بہت بڑا رجحان ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دے دیتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت جو ہے نا ہماری وجہ سے، ہم اس کے مالک ہیں. یہ صرف ہم میں نہیں ہے، نہیں کہ ہم تو ایڈلٹس ہیں نا، مگر بچوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں، آپ کسی ایک بچے کو کوئی کھلونا دیں یا 100 روپے دیں یا 500 روپے دیں، اس کے بعد آپ اس سے واپس مانگنے کی کوشش کریں، دیکھیے کتنا مشکل ہوتا ہے. وہ بچہ نہیں واپس کرتا آپ کو، بیکاز دیر از اے ٹینڈنسی ان سائڈ اس کہ ہم جو ہے نا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں مل گیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے مالک ہیں. اسی کے اوپر ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہی ہمارا بیہیویئر ہے، یہی ہمارا رویہ ہے جس پہ ہمیں محتاط ہیں. یو نیڈ ٹو ورک آن دس بیکاز آر ڈیفالٹ پوزیشن از کہ ہم جو ہیں اپنے جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم اپنے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں. تو یہ صلاحیت جو ہے نا ٹو گیو ہیپیلی، کہ خوشی سے ہم اللہ کے راستے میں دے سکیں، یہ صرف اسی وقت آتی ہے کہ جب انسان کے اندر یہ بہت اسٹرانگ شعور ہو، بہت اسٹرانگ یہ ایمان ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، کہ اللہ جو ہے ہی از دا گیور، وہی دینے والا ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک تو یہ بات ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرنا، ان دا نیم آف اللہ، ان دا وے آف اللہ، ان دا نیم آف اللہ. یہ دو سیپریٹ سچویشنز ہوتی ہیں کہ ایک تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی ہم خرچ کریں گے اس کے راستے کے اندر اللہ اس کو لوٹا دے گا، ہی ول ریپلیس اٹ. ایک تو بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور دوسرا جب ہم خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے اندر تو وہ بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتا ہے. فی سبیل اللہ ہے، مسجد بنانا ہے، لوگوں کو پڑھانا ہے، سکھانا ہے، یہ تمام چیزیں، کوئی کنواں کھود دینا. ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام کے اوپر دس یہ انکمپنس کرتا ہے ہر چیز. ہر خرچ جو ہم کر رہے ہیں نا، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ ہی خرچ کر رہے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ کہہ کے کریں یا کسی بھی طریقے سے کریں. اب کم از کم یہ سوچیں کہ یہ ہم اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں. تو جتنا بھی ہم وقت، جیسے کہ ہم دیں نا، وی اسپینڈ ٹائم ٹو ارن، ہم اپنا وقت لگاتے ہیں کہ ہم حلال چیزوں سے کما سکیں.
ہاں، تاکہ اور ہم یہ کیوں اپنی اور یہ نیت رکھیں کہ ہم حلال طریقے سے کمانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو خاندان ہے، اپنی جو فیملی، اس کی ضروریات کو پورا کر سکیں. بیکاز یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر خاص طور پہ یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ ہمارا جو ہے نا اکنامک جو ویل بینگ ہے ایک کسی بھی خاندان کی، وہ ایک مرد کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. تو یہاں ضرور ایک انٹینشن ضرور رکھیں کہ جو میں کما رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کو اپنا مد نظر رکھ کے میں کماتا ہوں تاکہ میں حلال چیزوں کے اوپر حلال راستوں سے کما سکوں، اور پھر میں جو خرچ کرتا ہوں اپنی خاندان کے اوپر وہ بھی میں اللہ نے چونکہ مجھے حکم دیا میں اس وجہ سے خرچ کر رہا ہوں. تو if we are doing this, if we are doing it for اللہ، دیکھیں اگر ہم اللہ کے لیے یہ کما رہے ہیں اور اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں نا، تو پھر انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ جائز طریقوں سے ہی کمائے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو بھائی مجھے رشوت لا کے دو. یو ڈونٹ ڈو دیٹ، رائٹ؟ پیپل ول ناٹ ڈو اٹ. اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو پھر تو ہمیشہ جائز طریقے سے کرے گا. ہی ول ناٹ ریزورٹ ٹو اینی میتھڈ. کوئی ایسی طریقہ نہیں اپنائے گا کہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کو پسند نہیں ہے یا اللہ کو نامنظور ہے. ایک حدیث آتی ہے مسلم کے اندر، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا، ان کی ارلی مارننگ ہوتی ہے، تو دو فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اترتے ہیں، اور وہ ایکچولی یہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے. وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو لوٹا دے، ریپلینش، کہ جس نے کہ تیرے نام کے اوپر خرچ کیا، ون ہو اسپینڈز ان یور وے، کہ اللہ کے راستے میں جس نے خرچ کیا وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو لوٹا دے، اور ضائع کر دے وہ پروویژن جس نے کہ جو کہ کنجوس تھا، جس نے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کیا، ون ہو ڈزنٹ اسپینڈ. تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں ہم جب خرچ کریں تو بھی یہی کر کے یہ سوچ کے کریں کہ ہم اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اس کا جو ہے ہمیں بہت اجر بھی ملے گا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. And on the day when he will gather all of them together, they will say to the angel, is it you that these people used to worship? تو دیکھیے جو دوز who do not spend time، یعنی کہ جو شخص اپنا نہ وقت لگاتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، نہ پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راستے میں، وہ کیا سوچتا ہے کہ اس کا کیا کنٹینجنسی پلان ہے کہ کیا چیز مجھے اللہ سے بچا لے گی، آخرت کے دن میں کیا جواز کروں گا، کیا چیز بچائے گی. تو اس میں یہی مسکنسیپشنز لوگوں کے اندر آتے ہیں. کبھی کبھی لوگوں کے اندر ایک بہت ہی غلط عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ آ کے ہماری شفاعت کریں گے. یہ بڑی کامن بلیف تھی مکہ کے اندر کہ یہ لوگ امید انہی سے کرتے تھے، انہی کے اوپر انحصار کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا فرشتے آ کے ان کو یعنی کہ ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو بچا لیں گے. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون. They will say, glory be to you, you are our guardian, not these. Rather, they used to worship the jinns, and most of these believed in them. تو فرشتے جو ہوں گے جب وہ یہ سنیں گے تو وہ تو فوراً انکار کر دیں گے. وہ کہہ دیں گے نہیں، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو لوگوں کے اندر یہ جو ایک بہت ہی غلط عقیدہ ہوتا ہے نا، اور عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جنوں کے پاس کوئی اسپیشل پاور ہے کہ وہ جو آ کے ہماری مدد کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے کئی دفعہ وہ جنوں کو بھی ان کی بھی پوجا شروع کر دیتے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. So you have no power today to benefit or harm one another, and we will say to the wrongdoers, taste the punishment of the fire that you used to deny. تو جنہوں نے for those who deny، جنہوں نے انکار کیا، جب وہ زندہ تھے، اب تو وہ اللہ کے سامنے پہنچ گئے. زندگی میں تو انہوں نے انکار کیا، اب وہ اللہ کے سامنے پہنچ گئے. تو یہ ایک بڑا ہی میں کہتا ہوں تکلیف دہ یعنی کہ طریقہ ہے کہ انسان کا جو ہے نا ایمان پختہ ہو. اس دن تو ایمان بہت پختہ ہوگا. آج ہمارا ایمان جو ہے نا، ہم ایمان از اے پین لیس پروسیس. ٹھیک ہے نا، ہم آج اگر اپنے ایمان کو بلڈ اپ کریں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اٹس اے ویری پین لیس پروسیس. مگر یہ اگر یقین نہیں ہوگا تو یہ یقین ہمیں آئے گا آخرت کے دن، مگر بہت ہی تکلیف دہ طریقے سے. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں آخرت کا، دے آر ڈپینڈنٹ آن دیئر، وہ کس چیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں؟ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے 5 جو ہوتے ہیں نا حواس، جو ہم کو کہتے ہیں نا ہماری 5 سینسز، ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئی فیل دیٹ دیر از نو آخرت. وہ کہتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ثبوت دیا جائے، کہ آخرت جو ہے اس کا کوئی ثبوت دیا جائے.
I mean fine, I mean now اب اس دن جو ہوگا جب وہ آخر کو دیکھ لیں گے تو حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، مگر یہ کوئی اچھی کوئی جس کو کہتے ہیں نا کوئی پلیزنٹ سائٹ نہیں ہوگا کہ اس جگہ پہ پہنچے انسان بغیر ایمان کے. When our evident verses are recited to them, they say, "He is nothing but a man who wishes to divert you from what your fathers used to worship." And they say, "This is nothing but a forged lie." And the disbelievers say about the truth, when it came to them, "This is nothing but explicit magic." تو یہاں پہ دو الزام ہیں اباؤٹ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے قرآن ہے، اس کے بارے میں یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں دو الزام ہے. پہلا الزام جو ہے نا وہ کس کو اپیل کرتا ہے؟ وہ ایک عام آدمی کو اپیل کرتا ہے. اور وہ الزام کیا ہے؟ وہ یہ کہہ دینا کہ یہ جو آدمی ہے نا جو یہ پیغام لے کے آیا، یعنی کہ اوبیسلی جو ہمارے نبی ہیں، یہ جو ہیں ان کو وہ انکار کر رہے ہیں کہ جو کہ تمہارے آباء و اجداد کا جو طریقے تھے ان کا انکار کر رہے ہیں. اور یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے نا وہ غلط تھے، دے ور رانگ. تو اٹس آلموسٹ لائک انسائٹنگ دیز پیپل، ایک ان کو اکسانا، ان لوگوں کو اکسا رہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آیا کرتے تھے، کہ یعنی کہ مکہ میں نہیں رہتے تھے یا باہر سے قافلوں کے اندر آیا کرتے تھے، ان کو مکے میں آنے سے پہلے وہ وارن کیا کرتے تھے کہ بھائی ایک شخص ہے یہاں پہ اور وہ جو ہے نا وہ جادو کرتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر ہی کاسٹ اسپیل، وہ جو ہے نا جادو کر کے وہ کوئی حصار باندھ دیتا ہے لوگوں کے اندر، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی جو خاندان ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. یہ جو ہماری پیس اور ہارمنی ہے، یہ جو سکون اور امن جو ہے اس شہر کے اندر، وہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے. تو دیز آر دا کائنڈ آف تھنگز دیٹ پیپل یوز ٹو یوز. یہ دو الزام جو تھے وہ لگایا کرتے تھے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. We did not give them any book that they might study, nor did we send to them any warner before you. تو بہت ہی ایک اہم جو چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ان کے جو یعنی کہ جو باتیں تھیں، ان کے جو آباء و اجداد کی جو باتیں تھیں، وہ اوبیسلی اگر تو وہ ان کے آباء و اجداد ہدایت کے اوپر تھے تو اوبیسلی ان کو فالو کرنا یا ان کے جو ان کو یاد کرنا، there is nothing wrong in that, right? اگر تو ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ سیدھے تھے، اگر تو وہ پیروی کرتے تھے کسی کتاب کی اور پیروی کرتے تھے کسی نبی کی، تو obviously they would be on guidance at that time. مگر 2500 سال تک کوئی نبی، کوئی کتاب عربوں میں آئی نہیں. There was no messenger that was sent to them. نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد جو تھے وہ کوئی کسی اللہ کے دیے بھیجے ہوئے کسی کی پیغام کو فالو کرتے ہوں یا کسی کتاب کو فالو کرتے ہوں یا وہ ہدایت یافتہ ہوں. Therefore اس لیے قرآن نصیحت کرتا ہے ان لوگوں کی کہ ان لوگوں کے راستے کو تم چھوڑ دو، اپنے انسیسٹرز کے، اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ دو، اینڈ فالو دا وے آف دا پروفٹ. کہ اب تو تمہارے پاس ایک رسول اور ایک نبی اور ایک کتاب آ گئی، اس کو فالو کرو، یہی ایک ہدایت ہے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِيثَاقَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. And those before them had rejected, while these have not reached even 1/10 of what we had given to those before them. Yet they rejected my messenger. Then see how was my punishment. قرآن کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس تو 1/10 بھی وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو دیا. جیسے پہلے قومیں گزری ہیں نا، عاد اور سمود اور مدین، ان کو جو دیا تھا، تو مکہ والوں کو تو 1/10 بھی اس کا نہیں دیا. اینڈ دے ور ناٹ، پھر بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال و دولت اور اس دنیا کے اندر ترقی دی، اس کے باوجود ان کو معاف نہیں کیا. جب وہ ایک حد سے بڑھ گئے، انہوں نے ٹرانسگریس کیا، اللہ کے احکامات کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بہت بڑی سزا دی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ جو کفار آف مکہ ہیں، جو مکہ کے جو کفار ہیں، تمہارے لیے کوئی الگ اللہ کا کوئی وہ رولز اور ریگولیشنز تو نہیں ہے، کوئی اصول فرق تو نہیں ہے نا کفار آف مکہ کے لیے. تو دس از واٹ از بینگ انڈیکیٹڈ اوور ہیئر کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو سزا دے چکا ہے جو تم سے بہت 10 گنا زیادہ تھے، اور آج بھی دے سکتا ہے. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. Say, I exhort you for one thing only, that you stand up for Allah in pair and in single. Then you reflect, your companion is not possessed. He is none but a warner to you
before a severe punishment. تو یہاں قرآن ایک ورڈ یوز کرتا ہے قل انما اعظکم، کہ تم واز کا ورڈ یوز کرتا ہے. واز کا مطلب ہوتا ہے کہ نصیحت کرنا، کسی کو کاؤنسل کرنا. کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہمارے نبی، وہ لوگوں کو ایڈوائز کرتے تھے، ان کو کاؤنسل کرتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے، تو لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے نا پروفٹ کے بارے میں کہتے ہیں اس کو تو ایک فکسیشن ہو گیا عذاب کے ساتھ، اور یہ ساری جو بات کرتا ہے وہ تو ساری سزا کے اوپر ہے کہ یہ دیکھتا سوائے ایک عذاب کے اور کچھ بھی نہیں دیکھتا. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو اپنے ساتھ تو کم از کم سچ بولو، بی آنیسٹ ود یور سیلف. کوئی انفلوئنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے اوپر، کہ جا کے کبھی نہ کہتے ہیں نا کہ ایک سالیٹیوڈ میں بیٹھو، اکیلے جا کے کبھی بیٹھو، اور یہ تمام اپنی جو ڈپلومیسی اور یہ تمام چیزیں اس کو الگ رکھو. ایک بی ٹروتھفل ٹو یور سیلف، اپنے ساتھ جو ہے کم از کم آنیسٹ ہو کہ کیا یہ شخص جو ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کیا یہ ایک پاگل انسان ہے؟ کیا پاگل آدمی جو ہے ان کا ایسا اخلاق ہوتا ہے؟ کسی پاگل کا تم نے دیکھا کہ ایسا کردار ہو، کہ کسی پاگل کا ایسا مینرزم ہو، ایسا ادب ہو اس کے اندر؟ ٹھیک ہے. کبھی کبھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں او آئی ایم سو کنفیوزڈ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا یہ دین کے بارے میں. پھر اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا نا تو اپنے ٹی وی کو بند کریں، یا یوٹیوب کو بند کریں، موبائل کو بند کریں، اینڈ تھنک اباؤٹ دا پرپز. سوچیں کہ ویئر ایم آئی گوئنگ. قرآن یہ سوال پوچھتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ویئر آر یو گوئنگ. قرآن کے بارے میں سوچیں کہ کبھی یہ اس کتاب کو پڑھ کے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کی کوئی اس کا جو پیغام ہے اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی بری چیز یہ بتاتا ہے. میں کہتا ہوں بی آنیسٹ ود یور سیلف. اگر انسان اپنے ساتھ بھی جو کہتے ہیں نا کہ آنیسٹ ہوگا تو اس کو اس کا ضرور جواب مل جائے گا. قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Say, if I had ever claimed any reward from you, that is only for yourselves. My reward is only with Allah and He is a witness over everything. قرآن کیا کہتا ہے کہ جو شخص یہ پیغام پہنچا رہا ہے، یہ ہمارے نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور جو شخص اس پیغام کو کسی اور کو پہنچا رہا ہے، اس کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ مجھے تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے. مجھے نہ تمہارا مال چاہیے، نہ مجھ سے دولت چاہیے، نہ مجھے شہرت چاہیے، نہ مجھے کوئی پوزیشن چاہیے، نہ مجھے کوئی اتھارٹی چاہیے، نہ مجھے کوئی تعریف چاہیے. میں صرف یہ جو کر رہا ہوں نا، آئی ایم اونلی ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف اللہ. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ فار سم ون ہو از پریچنگ. جو نبیوں کا کام کرے، جو اس میسج کو آگے پھیلا رہا ہے، اس کے اندر یہ بڑا ضروری ہونا چاہیے کہ وہ ہی از ناٹ ڈریون بائی سم گین بائی ڈوئنگ دس. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. Say my Rabb casts the truth, he is the best knower of the unseen. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Say truth has come and falsehood neither creates anything new nor resorts anything. کہ یہ جو حق جو ہے وہ غائب نہیں ہو سکتا. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ سچ جو ہے نا، حق اور سچ جو ہے وہ غائب نہیں ہو سکتا. اٹ کی ناٹ وینش. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ روشنی ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے. لائٹ، اور اگر آپ ایک اندھیرے کو دیکھیں، اندھیرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا از جسٹ ایبسنس آف لائٹ. کہ جب روشنی نہیں ہوتی تو اندھیرا ہو جاتا ہے. مگر اندھیرا جو ہے وہ چھپا نہیں سکتا. چھوٹی سی چھوٹی مدھم سے مدھم روشنی بھی جو ہوگی نا، اس کو اندھیرا چھپا نہیں سکتا. دوسری بات جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ یہاں سمجھنے کی، کہ جتنا بھی ہماری جو لوگوں کی ایفرٹ ہے، جو ریسورسز لوگوں کی ہیں، جو کہ وہ جو لوگ یوز کرتے ہیں کہ وہ اس جھوٹ اور فریب کو پھیلائیں، وہ ان کی ایفرٹ، ان کی ریسورسز، ان کی محنت جو ہے نا، وہ اٹ ول نیور لاسٹ. وہ چلے گی نہیں. اور یہ بہت بڑی کانسولیشن ہے. ہم دیکھتے ہیں نا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے، واٹ یو آر ڈوئنگ، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کیا فرق پڑ رہا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ ایک بڑی تسلی کی جو قرآن اس آیت کو، جیسے یہ آتی ہے نا، اس قرآن کو اگر اس آیت کے بارے میں آپ سوچیں کہ نو میٹر کتنی بھی طاقتیں کیوں نہ ہوں حق کے اگینسٹ، اگر سچ ہے تو وہ ہمیشہ غالب ہوگا. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. ایک وقت کے بعد یہ ضرور غالب ہوگا. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع القریب. Say, if I go astray, I shall go astray only for my own detriment. And if I follow the right path, it is because of what my Rabb reveals to me. Surely He is the hearer near.
تو اگر تو اف سم ون از پاسنگ اور اسپریڈنگ دس میسج، اور اگر وہ کوئی شخص اس کا جو اس کو پیغام جو ہے اور اس میں کوئی غلطی کر رہا ہے اس کے اندر، تو اوبیسلی جو سننے والا ہے اس سے اس کے اوپر سوال نہیں ہوگا. ہی از آن گائیڈنس. اگر اور ایک شخص ہدایت کے اوپر ہے تب بھی اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. کریڈٹ کس کا ہے؟ کریڈٹ اس کتاب کا ہے، کریڈٹ اس وحی کا ہے. اور یہ جو ہدایت ہے نا، یہ تو کوئی شخص ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا بغیر قرآن کے. بغیر قرآن کے انسان جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ آ نہیں سکتا. تو کئی دفعہ ہے نا لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بڑا انوسنٹلی یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں، ان میں سے کون صحیح پڑھا رہا ہے؟ تو دیکھیے اس سوال کا جواب کے لیے نا بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا کہ بھئی جو بھی قرآن پڑھا رہا ہے نا وہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی ریفرنس کیا ہے. اگر تو اس کی ریفرنس قرآن اور حدیث ہے، ہی از ٹیچنگ قرآن اینڈ قرآن فرام قرآن اینڈ حدیث، تو ٹھیک ہے. اگر نہیں تو پھر تو ایک بہت بڑی یعنی کہ مسئلہ، ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے لوگ جو ہیں گمراہ بھی ہو جائیں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھنے کی کہ یعنی انٹینشن. واٹ از دا انٹینشن؟ انٹینشن جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے. اٹ مسٹ بی رائٹ، کہ تاکہ سو دیٹ وی کین سیک گائیڈنس. یہ دو چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ. And if you could only see when they will be terrified, then there will be no escape and they will be seized from a place near at hand. تو میں بھی یہ قرآن جو بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی جب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیجے گا اور فرشتے آ کے ان کی روح کو لیں گے تو وہ تو بہت آرام سے بھی کوئی ان کو بچنے کی جگہ نہیں ہوگی، وہ پکڑے جائیں گے. بہت ہی قریب ہیں فرشتے، ہم سے بالکل قریب ہیں. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. And they will say we believe in him, and how can they grasp it from a place far off. تو قرآن کیا سمجھا رہا ہے کہ بھئی اب تو بہت مشکل ہے، اب تو بہت دیر ہو گئی، اور وہ کہیں گے کہ ہم تو اب قرآن پر ایمان لے آئے اور اتنی دور سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا یہ تو اب ممکن ہی نہیں ہے. That's what Quran is saying. It's too late to do that. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. While they had rejected it before and used to make conjectures from a remote place. وَخِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. And a barrier will be placed between them and that which they desire, as it will be done with people of their kind who were before. They have been in a hopeless doubt. تو یہ جو عذاب ہے وہ عذاب جو ہے وہ بھی ایک رکاوٹ بن جائے گا، ایک بیریئر بن جائے گا بٹوین دیم اینڈ، اور جو بھی ان کی جو دلوں کے اندر جو خواہشات اور ڈیزائرز تھیں اس کے اندر یہ عذاب جو ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گا. اور وچ ول بی یعنی کہ ان کے دل میں کیا خواہشیں ہوں گی کہ ان کی نجات ہو جائے، ان کو معافی مل جائے، ان کو جنت ملے، ان کو عزت ملے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ جو ہیں ان کے دل میں تو ہوں گی، مگر عذاب یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گا. کہ جو قومیں پہلے گزر چکی ہیں وہ تو ایک شک کے اندر تھیں، ڈاؤٹ کے اندر تھیں، اور ان کے اندر جو یقین نہیں تھا، they didn't have any یقین، تاکہ یہ کہ ان کو اپنے اعمال کو وہ درست کر سکیں. اب ہم ایک نئی صورت شروع کرتے ہیں، سورہ فاطر. یہ obviously it's again faith building کے اوپر ہے. فاطر کا مطلب ہوتا ہے کہ the one who creates. یہ اس کا ایک اور بھی نام ہے ملائکہ. اس سورت کا نام جو ہے سورہ فاطر کا ایک اور بھی نام ہے سورہ ملائکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. All praise belongs to Allah, the originator of heavens and the earth, who appoints the angels as messengers having wings, 2s, 3s and 4s. He adds to the creation what he wills. Indeed, Allah has power over everything. تو یہاں پہ جو فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی ایک میسنجر ہیں، وہ بھی ایک پیغمبر ہیں. تو پیغمبر جو ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یہ ان کا ایک فنکشن ہے، یعنی کہ ایک پیغام کو لے کے جانا اور پیغام کو پہنچانا. مگر نبی جو ہیں وہ صرف انسانوں کے اندر سے ہوتے ہیں. جو کہتے ہیں جو پروفٹس ہیں وہ تو صرف انسانوں کے اندر سے ہوتے ہیں. تو
فرشتے کیا ہیں؟ فرشتہ از لائک، جیسے کہ ہم دنیا میں کہتے ہیں نا ہماری سول سروس ہوتی ہے، جو کہ اللہ کا جو احکامات ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کے احکامات جو ہیں وہ سول سروس پورا کرتی ہے، تو فرشتے اللہ کی سول سروس ہیں، تو وہ کام کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ تمام اس کو وہ کام کو بجا لے کے آتے ہیں. ان کا اپنا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی اقتدار نہیں ہے، نہ ہی ان کی اپنی کوئی مرضی ہے. دے ڈونٹ ہیو دیئر اون ول ٹو ڈو تھنگ. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کو، وہ اس حکم کو صرف اس کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہیں ان کو پر دیے ہیں، اور مختلف جو فرشتے ہیں ان کو الگ الگ رول اسائن کیا ہوا ہے. جیسے حضرت جبریل ہیں، ان کا ایک مخصوص رول یہ ہے کہ وہ وحی لایا کرتے تھے. میکائل ہیں، وہ بارش لے کے آتے ہیں. اسرافیل ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سور پھونکیں گے آخری دن جو قیامت جب آئے گی، ہی ول بلو دا ٹرمپٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے فرشتوں کو، اور ان کو مختلف ٹاسک دیے ہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. Whatever blessings Allah opened for people, there is none to hold it back, and whatever He holds back, there is none to release it thereafter. He is mighty, the wise. Ya ayyuhan nasu udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ard la ilaha illa hu fa anna tufakun. O mankind, remember Allah's blessing upon you. Is there any creator other than Allah who can give you provisions from the sky and the earth? There is no God but He. So to where are you being turned? تو لوگ جو ہیں یعنی کہ لوگ جو تھے وہ مانگا کرتے تھے. they would ask فرشتوں سے مانگتے تھے. کبھی لوگ جو ہیں وہ انسانوں سے بھی مانگتے ہیں. حالانکہ لوگوں کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگیں، کہ جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی حاجات ہیں، وہ اللہ کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ وہی ہے جو دینے والا ہے. ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت ایک دعا ہے کہ او اللہ نن کین اسٹاپ واٹ یو ہیو ڈیسائیڈیڈ، کہ جو اللہ کوئی روک نہیں سکتا کہ جس کا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ دے، اور کوئی شخص جو ہے وہ دے نہیں سکتا کہ جس سے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ رک جائے. جو نہ دینا ہو اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. امپلیکیشن کیا ہے اس کی؟ امپلیکیشن یہ ہے کہ بھائی توجہ کرنی ہے نا، اپنی اٹینشن ٹرن کرنی ہے، تو توجہ جو ہے اس کی طرف توجہ کرو کہ جو کہ دینے والا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. If they rejected you, many messengers have been rejected before you. It is to Allah that all matters are brought back. تو خطاب یہاں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ اگر لوگ جو ہے مانیں یا نہ مانیں، وہ ایمان لائیں یا نہ لے کے آئیں. یہ ان کا رویہ جو تھا پہلی قوموں کے ساتھ بھی تھا. پہلے قومیں جو گزری ہیں ان کا بھی نبیوں کے ساتھ یہی رویہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو اگر ان لوگوں کا بھی یہی رویہ رہے گا تو پھر ان کو بھی ایسی ہی سزا ملے گی. تو اکارڈنگ ٹو اللہ جو ہے نا وہ بیسکلی جج کرے گا لوگوں کو. کس طرح جج کرے گا؟ فیصلہ کب کرے گا؟ وہ کرے گا فیصلہ قیامت کے دن. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. O mankind, Allah's promise is definitely true. Therefore, the worldly life must not deceive you, not let the arch deceiver deceive you about Allah. بڑی ایک خوبصورت یہ ایک آیت ہے، اور یہ لوگوں کو کیا بتا رہی ہے کہ اے لوگوں، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو سچا ہے. پھر تمہیں اس دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ ڈالے جو بہت بڑا دھوکے باز ہے. دیٹس دی امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اللہ نے تو ایک پختہ وعدہ کیا، ایک پکا وعدہ کیا. وعدہ کیا ہے کہ اس ہماری موت کے بعد ایک اور زندگی ہوگی. دے ول بی ریسرکشن، ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارا حساب ہوگا، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور پھر اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جس نے نیک کام کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا، اور جس نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا اس کے گناہ کی وجہ سے. تو شیطان جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا یہ بھلا دینا چاہتا ہے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. شیطان چاہتا ہے ہم یہ بھول جائیں، اور ہم یہ صرف یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے نا وہ جنت کا وعدہ کیا ہے اور معافی کا وعدہ کیا ہے. یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے. دیکھیے ہمیں ایک چیز یہ یاد رہنی چاہیے کہ اللہ کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جزا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی سزا بھی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بیلنس میں رکھنی ضروری ہیں.
دوسری چیز جو ہے قرآن کی آج جو ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی یہ جو ڈیلیوژن ہے نا اس دنیا کی زندگی کا، یہ جو دھوکہ ہے، یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، اٹس سچ اے بیوٹیفل پلیس کہ بہت ہی انسان کو جو ہے نا ایبزارب کر لیتی ہے، اس کو بالکل جذب کر لیتی ہے. ہاں، ایک جذب کرنے والی جگہ ہے یہ. اور پھر اتنا زیادہ انسان اس دنیا کے اندر جو ہے نا جذب ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے گا کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اٹ ڈیزلز پیپل. ہر دن، ہر صبح جب ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت صبح ہوتی ہے، ایک نیا دن، نیا گول، نیا چیلنج ہے. اور پھر انسان جو ہے نا وہ ایک چیلنج کے بعد دوسرا چیلنج جو ہے نا وہ لیتا چلا جاتا ہے. حالانکہ ان سب انسانوں کو پتہ ہے کہ زندگی جو ہے یہ اس کی ایک مدت ہے، ہر انسان کی زندگی کی ایک مدت ہے. وی آل نو دیٹ کہ یہ ہے، مگر پھر بھی کوئی وقت نہیں ملتا کہ تاکہ وہ جو ہے آخرت کے لیے کام کر سکیں، تاکہ کچھ کمائی آخرت کے لیے کر سکیں. دنیا میں اس قدر مگن ہوتے ہیں، اتنی زیادہ یہ دنیا لوگوں کو کنزیوم کر لیتی. تو اللہ ایک بہت ہی اسٹرانگ وارننگ یہاں پہ دے رہا ہے، بہت ہی زبردست تنبیہ یہاں پہ دے رہا ہے کہ بھائی اس دنیا کی جو زندگی ہے نا اس کے دھوکے میں مت آؤ. یہ دنیا کی زندگی تو ایک معراج ہے، ایک ایلوژن ہے. یہ جو ایک ببل ہے یہ تو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ دنیا کتنی فکل ہے اور کتنی فلیٹنگ ہے یہ زندگی، کیسے انسان کی زندگی ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا فریب یہ ہے، سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ انسان کو یعنی اس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ یہ فریب ہو، اس کو معلوم ہو کہ یہ فریب ہے، مگر پھر بھی اس سے وہ دھوکہ کھاتا رہے. نوئنگ کہ دس دنیا از جسٹ اے فریب، میں پھر بھی اسے دھوکہ کھاتا رہے. تو اور شیطان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے انسان کو فریب دلاتا ہے. اور شیطان ہماری سائیکالوجی کو بالکل سمجھتا ہے. وہ ہمیں بالکل ایک پرسنل اٹینشن دیتا ہے، ایک انڈیویجول توجہ دیتا ہے ہمیں. کہتے ہیں نا کہ شیطان، جو مولوی کا شیطان ہے وہ بھی ایک مولوی ہوتا ہے، جو ایک انٹلیکچوئل ہے اس کا شیطان جو ہے وہ بھی ایک انٹلیکچوئل ہوتا ہے. تو جو شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس کے پاس بھی شیطان آتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ جناب عبادت جو ہے نا اس کا دھیان کہیں اور بھٹک جائے. ہی جسٹ وانٹس ٹو اسپوائل دا عبادت. تو آپ یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ ریئلی موجود ہے ہر جگہ کے پر، اینڈ ریئلی نیڈ ٹو بی کانشیس آف ہم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. Surely Shaitan is your enemy, so take him as an enemy. He only invites his group so that they become inmates of the blazing fire. الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر. Those who disbelieve shall have a severe punishment, and those who believe and do righteous deeds will have forgiveness and a great reward. Then can the one to whom evil deeds seem fair, so that he deems it really good. The fact therefore is that Allah lets go astray whomsoever he wills, and he leads to the right path whomsoever he wills. So let not your soul collapse in grief for them. Surely Allah knows well what they are doing. تو یہاں پہ ایک بہت ہی ایک اہم اشارہ دیا جا رہا ہے، ایک حوالہ دیا جا رہا ہے اس شخص کے بارے میں جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو یہ گناہ کے کام جو ہیں جو میں یہ کر رہا ہوں یہ تو ایکچولی ایک نیکی کا کام ہے. یہ انتہائی خطرناک سچویشن ہے کہ دیکھیے جب تک انسان ایک گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو اس کے پاس کوئی چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی اصلاح کر لے، وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لے. مگر اگر وہ گناہ کو جو ہے گناہ نہیں سمجھتا تو نہ تو اس کے اندر کوئی ریگریٹ ہوگی، نہ اس کے اوپر کوئی ریمورس ہوگا، نہ اس کو کوئی افسوس ہوگا، بلکہ اس کا اپوزٹ یہ ہوگا کہ ہی ول فیل ویری ہیپی. وہ بڑا خوش ہوگا، اپنے اوپر بڑا فخر کرے گا. گناہ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے اوپر فخر کرے گا، اینڈ دین ہی ول تھنک کہ اسی سے مجھے ہدایت ملے گی. دس از ایکسٹریملی ڈینجرس سچویشن کہ گناہ جو ہے نا، کبھی ہم آج دیکھتے ہیں نا آج کے زمانے کے اندر تو یہ بہت ہی ایک کامن چیز ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر بہت سارے ایسے گناہ کے کام ہیں جن کو کہ انسانوں نے ایک بڑے فینسی نام دے دیے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے، یہ کلچر ہے، یہ فیشن ہے، یہ پروگریس ہے، یہ ترقی ہے. اور جو شخص اس کے اندر ان گناہوں میں ملوث نہیں ہو رہا یا وہ بیسکلی وہ سمجھتے ہیں یہی جو ہیں یہ لوگ مس گائیڈڈ ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں بہت ساری ایسی گناہ کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کے اندر کہ لوگ ملوث ہیں، بلکہ انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ اس کے اندر انڈلج کریں. اور جو نہیں کرتا اس کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ تو بڑا اینٹی پروگریس ہے.
آج تو لوگ جو ہے ایسا زمانہ ہے کہ آج نیک ہونا جو ہے نا اس میں بھی لوگ بڑے شائع ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو یہ نہ کہے تو بڑے نیک لوگ ہیں. نیک کا مطلب یہ ہے کہ تو بالکل کوئی بیوقوف ہوں گے. پیپل آج آپ دیکھیں لوگ پیپل وانٹ ٹو بی فوٹوگراف ود ہوم. کس کے ساتھ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی سیلفی بنوائیں؟ کن کے ساتھ؟ جو اوپنلی گناہ کرتے ہیں، جو کہ گناہ کو پروموٹ کرتے ہیں. ہاں، لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو گرفت ہے نا وہ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، دا گرپ آف یور رب از ویری اسٹرانگ. تو یہ اللہ کا یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک قانون جو ہے نا ہدایت اور گمراہی کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتا دیا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ نے بالکل کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے. اللہ نے بالکل بتا دیا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے اور بدی کیا چیز ہے. اور وہ کس طرح سے بتایا؟ وہ اپنی کتاب کے تھرو بتایا، اپنے نبیوں کے تھرو بتایا. اب یہ اختیار جو ہے نا لوگوں کے اوپر ہے. پیپل کین میک اے چوائس. لوگ چاہیں تو وہ بدی کو اختیار کر سکتے ہیں، یا لوگ جو چاہیں وہ نیکی کو اختیار کر سکتے ہیں. واٹ ایور پیپل وانٹ دے کین ایکچولی اڈاپٹ. اور یہ اللہ کا لا آف گائیڈنس اور مس گائیڈنس ہے. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور. Allah is the one who sends the winds, then he raises up the clouds, then we drive them to a dead land and revive the land through them after its death. In similar way they shall be resurrected. تو یہ تو فنومنا ہم ہر سیزن میں دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ زمین ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ بادل بھیجتا ہے، بادل سے بارش برستی ہے، اور پھر اس مردہ زمین میں سے کیسے زندگی نکل کے آ جاتی ہے. اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ اس دنیا کے اندر جو لوگ اس مٹی کے اندر ہوں گے ان کو اس مٹی سے نکال لے گا. Whoever desires honor, then all honor belongs to Allah. Towards him ascends the pure word, and the righteous deeds uplift it. As for those who plot evil deeds, for them there is a severe punishment, and their plot itself will perish. تو عزت جو ہے obviously ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے. دس از اے ڈیزائر دیٹ از دیر. یہ انہیرنٹ انسان کے اندر ایک نیڈ ہے کہ لوگ جو ہیں ہمیں عزت دیں. تو یہاں پہ جو حوالہ دیا جا رہا ہے نا یہ ایک ایکسٹرنل عزت کا ہے. یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں، ہم سب جیسے چاہتے ہیں نا کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں آنر ملے. اور وہ آنر کیا ہے کہ یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آخرت میں ہمیں عزت ملے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ عزت جو ہے نا وہ اللہ کی عزت ہے. تو دے کین بھی، اور یہ صرف اسی صورت حال میں ہوتا ہے کہ جب لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی اطاعت کریں. تو ہمیں عزت جو ہے نا چاہیے کہ اس میں ہمیں عزت چاہیے کہ اللہ کے نیئر اللہ کی آنکھوں میں ہماری عزت ہو. یہ کب پاسبل ہوگا؟ جب کہ ہمارے پاس ایمان بھی ہوگا اور ہمارے عمل صالح بھی ہوں گے. تو دوسری چیز یہ جو ایک ورڈ یوز کرتے ہیں نا کلمہ طیب، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیب جو ہے نا اچھے الفاظ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تسبیح ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، یہ تمام کلمہ طیب ہے. یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں پاک بات. یہ پہلی چیز تو یہ ہے. اس کے بعد پاک بات کے ساتھ ایک اور بڑی ایڈیشنل ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف باتیں جو ہیں پاک نہ ہوں، بلکہ اٹ شوڈ بی سپورٹڈ بائی گڈ ڈیڈز، کہ عمل جو ہوں وہ بھی پاک ہوں. تو پہلے تو پاک بات ہو، پھر ایک پاک عمل ہو. ہاں، بیکاز اگر عمل نہیں ہوگا، صرف پاک بات ہوگی تو اس سے نجات نہیں ہوگی قیامت کے دن. تو جیسے کہ ہم یعنی کہ قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں قرآن کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اخلاق جو وہ بھی اچھا ہو. ہمارا اخلاق جو ہے اکارڈنگ ٹو واٹ وی ٹیچ اینڈ پریچ ہونا چاہیے. سو کلمہ طیب جو ہے نا پاک بات، یہ تو ایک جو کہتے ہیں جڑ ہے، یہ تو روٹ ہے. اس کا پھل جو ہے وہ عمل صالح ہے. جتنا اچھا تندرست اس کی جڑ ہوگی، اتنا ہی اس کا اچھا اور کہتے ہیں سویٹ، اس کا میٹھا جو ہوگا اس کا ایک پھل ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گڈ اسٹرانگ روٹس، کہ اب طیب بات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے عمل صالح جو ہیں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ جو ہے نا وہ تو نہیں، اللہ ڈزنٹ ایکسیپٹ، اللہ کو تو منظور نہیں ہے کہ صرف اچھے لفظ ہوں مگر ان کے ساتھ اچھے اعمال نہ ہوں. اور اللہ کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ صرف اچھے لفظ ہوں اور اچھے اعمال ہوں مگر اچھی انٹینشن نہ ہو. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں. پہلے اچھے الفاظ ہوں، طیب ورڈز، پھر طیب ڈیڈز ہو، اور اس کے بعد ہماری انٹینشن جو ہو وہ بھی اچھی ہو. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا
وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. Allah has created you from dust, then from a drop of semen, then he made you couples. No female bears nor gives birth but with his knowledge, and no aged person is made to advance in age, nor is a part curtailed from his age, but all of this is in a book. Surely all this is easy for Allah. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد ایک نطفے سے بناتے، باقی انسان جو ہے نطفے سے بنایا اور کپلز بنائے، اور پھر کیا کہا کہ یہ جو جتنی بھی جو مادہ ہیں نا، یہ اور یہ فیمیل کے بارے میں جو قرآن اس آیت کے اندر بتا رہا ہے وہ صرف انسان کی نہیں بلکہ جتنی بھی اللہ کی تخلیق ہے، جس میں جتنی بھی مادہ ہیں، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے کب کون پیدا ہوگا، جو اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کتنا زندہ رہے گا، وہ ایک نر ہوگا یا مادہ ہوگا، ہاؤ لانگ ول دے لیو، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی اس کے اندر ہے۔ کبھی کبھی لوگ آج یہ بھی آرگومنٹ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ماڈرن انسان جو ہے کہ انسان کی لائف سپین کتنی بہتر ہو گئی ہے، اینڈ دیٹس ہیپن ریئلی۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان جو تھے نارملی لوگ 50 اور 60 سال کی عمر کے اندر جو تھے اس دنیا سے چلے جاتے تھے، اب انسان کی عمر بڑھ چکی ہے، 70 80 سال 90 سال تک بھی لوگ جو ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میڈیسن کی وجہ سے، یہ جو آج کی جو دوائیں ان کی وجہ سے یہ جو ترقی ہوئی ہے وہ سو دا ریزن فار انکریز ان ایج، یعنی لوگوں کی عمر بڑھنے کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میڈیسن کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہوا ہے، اور یہ ہیلتھ کیئر کی جو انسان کا جو امپروو ہوا ہے اس سے ہوا ہے، دیٹ از فائن، مگر یہ آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ یہ کس نے تاثیر رکھی، کس نے یہ پراپرٹی، کس نے یہ صلاحیت رکھی دوا کے اندر کہ وہ انسان کا جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا اس کو شفا دے۔ ہو ہیز ریئلی پٹ دیٹ؟ یہ دوا بھی تو اللہ نے ہی بنائی ہے نا، یہ کیمیکلز بھی تمام اللہ نے ہی بنائے کہ جو کہ انسان اب استعمال کر رہا ہے، اور اس سے جو ہے اس کا لائف سپین جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ And two seas are not alike. This one is sweet, quenches thirst, pleasant to drink, and that one is salty and bitter. Yet from each you eat fresh meat and derive ornaments that you wear. And you see the ships cleaving through it, so that you may seek from his bounty and that you may be grateful. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو تخلیق کرتا ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز میٹھی ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز کھاری ہوتی ہے، مگر ان دونوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی ایسے فیزز سے گزرتی ہے کہ کبھی کوئی بہت ہی اچھا انسان کی زندگی کے اندر ایک سال گزرتے ہیں، اور کبھی کچھ ایسے ایک جن کے تلخ سال بھی گزرتے ہیں، مگر جو ایک ذہین اور عقل مند انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس پہ کوئی نہ کوئی بینیفٹ ضرور اٹھاتا ہے۔ کہ کبھی ہوتا ہے نا کہ رات کو تو انسان کو بڑی نیند آ جاتی ہے، آرام سے سوتا ہے، ایک رات کو اگر نیند نہیں آتی تو اٹھ کے وہ کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے یا تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک بینیفٹ ہے۔ تو یہ تمام انسان کی زندگی کے سٹیجز ہیں، دیز آر سٹیجز، اینڈ لائف از ناٹ ریئلی ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، اور وہ کبھی نعمت جو دیتا ہے وہ کھارے پانی میں بھی دیتا ہے اور وہ ایک میٹھے پانی میں بھی دیتا ہے، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نعمت انسان جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ He makes the night enter into day and makes the day enter into night, and he subjugated the sun and the moon, each one of them running towards an appointed time. That is Allah, your Rabb. To him belongs the kingdom, and those whom you invoke besides him do not own even the skin of a date stone. یہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، یہ پاور، یہ مائٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ الْخَبِيرِ۔ If you call them, they do not hear your call, and even if they were to hear, they would not respond to you. And on the day of resurrection, they will deny your association, and none can inform you like him who is aware. تو یہاں پہ جو شرک کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ شرک فی الدعا جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ کسی کو اور کو پکارا جائے اللہ کے سوا۔
تو پہلا جو یہاں پہ جو ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ تو اوبیسلی جو لوگ پکارتے ہیں ایسے جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کو خدا مان کے، جو لائف لیس چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ خود بھی نہیں سنتے، جیسے کہ ایک بت ہے، پتھر کا لکڑی کا بت جو ہے وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اس کو لوگ پکارتے ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ کچھ پکارتے ہیں گے فرشتوں کو، کچھ جو ہیں جنوں کو پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سنتے تو ہیں، فرشتے بھی سنتے ہیں، جن بھی سنتے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جو ہے دعا کو قبول کریں یا اس کا کوئی صلہ دیں۔ تو دیکھیے کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ پھر کسی ولی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اینڈ پھر اس کے بعد جب یہ جو لوگ ہوں گے نا، جب ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، تو وہ تو بالکل انکار کر دیں گے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ لوگوں کو تلقین کی یا یہ لوگوں کو پریچ کیا کہ ان کو پکارا جائے یا ان سے دعا کی جائے۔ تو مینلی انسان کو جو مانگنا ہے، جو اس کی حاجات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، اس کے لیے کس کو پکارا جائے؟ وہ اللہ کو پکارا جائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔